اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا۔ تو اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ۔ آگے ہے طیبات۔ تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ طیبات پر کسرہ کیوں آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی امیر محمد صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پر کسرہ کیوں آیا ہے طیبات پر؟ حضرت میں بتاؤں؟ ایک منٹ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں نوشین بین، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک منٹ کو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں نوشین بین جی۔ تحرموا مفعول ہے اس وجہ سے لا تحرموا، لا تحرموا یہ فعل ہے، فعل نفی، فعل نفی ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ تو طیبات پر جو طیبات پر جو کسرہ ہے۔ اسکرین بھی شیئر نہیں ہو رہی، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا۔ حضرت نہیں ہو رہا شیئر؟ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے حضرت، ہو رہی ہے، ہمیں ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے بند کی ہے، میں دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں اس کو، شاید ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ نظر آ جائے۔ ایک منٹ ذرا، میں نے بند کیا، دوبارہ میں شیئر کرتا ہوں۔ جی اب ہو رہی ہے، اب آ رہی ہے نظر؟ حضرت نہیں۔ اب آ رہی ہے حضرت، آ رہی ہے۔ اچھا مجھے رکوع اچھا بتا چلیں، دے۔ رکوع 7ویں پارے کا دوسرا رکوع سٹارٹ ہوا، پیج نمبر 87 78۔ ٹھیک ہے۔ جلد 2 میں معرفت القرآن کی۔ رکو آواز نہیں آ رہی ہے حضرت؟ حضرت آواز نہیں آ رہی آ ہے۔ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ اب اچھا آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ اسکرین جب میں چھوٹی کر رہی ہوں نا تو اس میں مجھے دور سے نظر آ رہا ہے کہ یہ پیج ہے، لیکن جب اسکرین کو میں زوم کر کے بڑا کر رہی ہوں نا تو وہ چیز غائب ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی گائیڈ کر سکتا؟ تو یہ آپ کا ہاں پرابلم ہے، جی جی، اب صحیح آواز، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ اب صحیح آواز آ رہی ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے۔ جی اچھا آ جی رہی ہے ٹھیک حضرت۔ ہو گیا۔ جی ابھی صحیح آ رہی ہے۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ تو آپ میں سے مجھے طیبات کے بارے میں کچھ بتائیں، پھر ہم آگے چلیں، کیونکہ یہ آسان سوال ہے، میں نے اس لیے آپ سے کیا ہے۔ جی روشن بہن آپ کہہ رہی تھی، میں بتاؤں گی۔ میں بتاؤں حضرت؟ ہاں رضوان آپ بتائیں۔ جی جی آپ بتائیں۔ جی یہ تحرموا جو ہے فعل اور فاعل ہے، اس کا فاعل واو ہے، اور اس کے بعد طیبات یہ مفعول بھی ہے، چونکہ مفعول بھی یہاں غیر منصرف ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اس میں ہمیشہ زیر آتا ہے، اسی لیے۔ نہیں یہ وہ نہیں ہے، عطف نہیں ہے، وہ اس کا صیغہ ہے، وہ ضمیر کا عطف کی نہیں کا۔ بات نہیں کر رہا ہوں، عطف کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں۔ یہ ہے نا نہیں کہ یہ رضوان دیکھیں میں عرض کروں فاعل ہے رضوان بھائی مضاف نے، رہا، وہ مضاف۔ سوال یہ نہیں رضوان بھائی نے صحیح بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ لا تحرموا میں جو واو ہے یہ فاعل ہے، آگے طیبات جو ہے نا یہ ہاں مفعول جی بھی بن رہا ہے، میں بھی وہی بولا تھا۔ مفعول بھی بن رہا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ یہ تھوڑا سا آگے یہاں پر چوک آ گئے، تھوڑی سی غلطی کر گئے کہ طیبات غیر منصرف نہیں ہیں، طیبات جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ رضوان بھائی اب پتہ چلا جی یہ جی جو جمع جمع مؤنث، مؤنث سالم ہوتا ہے، جی جمع ہاں مؤنث سالم جو ہے وہ ہمیشہ اس میں کسرہ آتا ہے جو غیر منصرف ہوتا ہے، کیونکہ اس نہیں میں یہ غیر منصرف نہیں ہے نا، جی یہ جی غیر منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے ہی نہیں۔ ارے وہ غیر منصرف نہیں بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں جس میں وہ ایک وہ میں لفظ بھول گیا شاید، کیونکہ حضرت جمع مؤنث سالم، مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہونا چاہیے، ہاں تو یہ مجرور ہے۔ تو یہ مجرور نہیں ہے، یہ منصوب ہی میں ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کی وجہ سے، چونکہ جمع مؤنث سالم منصوب حالت میں زیر لیتا ہے،
یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اب صحیح آئے، اب آپ رہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے کہ رفع جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا ضمہ کے ساتھ نصب اور جر کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جی 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 حالت نصبی اس کی جر کے ساتھ ہے، یوں بیان کرنا چاہیے تھا نا۔ ویسے جی آپ جی کو جی سمجھ میں تو آئی تھی، ایسی بات نہیں ہے مجھے چلو جاگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا تحرموا، تم حرام نہ ٹھہراؤ، طیبات پاک چیزیں، ما احل اللہ، وہ حلال، وہ جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے تمہارے لیے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے اس کو تم جو ہے کیا ہے کہ حرام نہ ٹھہراؤ۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ کون بتائے گا کہ لا يحب کون سا صیغہ ہے؟ جی سفیان صاحب۔ نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کیسے گا ہے؟ نہیں کا ہے، نہیں، باب افعال سے ہے، باب افعال سے ہیں جی، حضرت یہ باب افعال سے ہے نا، صیغہ نہیں کا کس کا ہے؟ سیگا، صیغہ فعل سیگا نہیں، مجہول کا سیگا ہے حضرت، مجہول، سوری مجہول کہتے ہیں، مضارع معروف اور باب افعال سے ہے، باب مضارع افعال کا سے، مضارع جی کا حبہ یحبو سے بنا ہے، حبہ سے یحبو۔ یہ ہے حضرت تو میں بول رہا ہوں باب افعال مجہول سے مضارع مجہول ہے، مضارع معروف نہیں نفی منفی۔ ایک بولے جی۔ اب بتاؤ کون کون بتائے گا؟ جو پہلے ایک بتائے، صرف ایک بات کرے جی۔ حضرت یہ مضارع کا سیگا ہے اور یہ باب افعال سے ہے، منفی ہے، مضارع منفی۔ ہاں مضارع منفی، ٹھیک ہو گیا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے جی۔ لا واحد یحب مذکر المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو بندہ توڑے نہیں، اور اسی طریقے سے جو جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے اس سے بندہ آگے نہ گزرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ جو اس سے جو رزق دیا تمہیں۔ اب یہاں پر رازا کا کم، یہ جو رازا کا کم میں جو کاف ضمیر ہے، آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے یا پھر یہ منصوب منفصل ہے، یا پھر یہ مجرور متصل ہے، یا منصوب متصل ہے یا منصوب منفصل؟ جی رازا، جی رازا کا حضرت یہ مرفوع متصل ہے نا؟ جی بس ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد آگے چلیں، اور کوئی بتائیں؟ جی نوشین بہن آپ بتائیں، میں نے کچھ نشانی بھی بتائی تھی آپ کو اس بارے میں۔ حضرت کون سی بول رہے ہیں آپ؟ پاکم بول رہے ہیں، پاکم اللہ۔ ہاں رازا کا حضرت کم یہ اللہ، ضمیر منصوب ہے، منصوب ہے حضرت، ہاں کیوں؟ یہ مفعول بن رہی۔ حالت نصب میں ہے حضرت، نہیں ہے یہ اس کی مفعول نشانی نہیں، مفعول بھی تو ہے لیکن آپ ماضی اس میرے نہیں خیال اس کی، میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو کا کم وغیرہ اگر کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں تو وہ ہمیشہ منصوب متصل ہوتا ہے، وہ ضمیر جی ہمیشہ حضرت بالکل، اس کے بیچ میں ان مقدر ہوتا ہے نا حضرت؟ ان نہیں ہوتا نا، یہاں ان کی بات نہیں ہے نا یہاں پر۔ نہیں وہ جو 6 قاعدے پڑھائے تھے کہ حتا فا، اس کے بیچ 6 حرفوں کے بعد آئے نہیں تو نہیں ان نہیں نہیں مقدر ہوتا ہے۔ نہیں 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 اس کا تو ہمارے یہاں تک دخل نہیں، چونکہ رازا کا فعل ماضی ہے، اچھا ٹھیک ہے، رازا کا فعل ماضی ہے، تو میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ اگر کسی فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ضمیر ہمیشہ منصوب متصل ہوتی ہے، کسی بھی فعل کے ساتھ، کسی بھی فعل کے ساتھ ہو۔ نہیں سمجھ میں بات جی؟ اچھا جی، اور کھاؤ وہ جو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا، پاک رزق، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے وہ کہ جس پر جو ہے نا کیا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس پر جو ہے نا کیا ہے کہ تم ایمان رکھنے والے ہو یا ایمان رکھتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ بھئی لا یؤاخذکم، پکڑ نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر لا یؤاخذکم میں کم جو ضمیر ہے یہ خطاب ہے، یہ پھر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر کیا بن جائے گی؟ منصوب متصل بنے گی، یہ ضمیر کیا بنے گی؟ منصوب متصل بنے گی۔
जी समझ में आ रही है एजाज साहब या जो है क्या है कि ये अमीर अहमद साहब? जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, ये जो कुम ज़मीर है ना, ये कुम ज़मीर खिताब की है, ये किसके साथ मिली हुई है? ये फ़ेल के साथ मिली हुई है, इस वजह से हम इसको मंसूब मुत्तसिल कहेंगे और ये मफ़ूल बिही वाक़या होगी। तो माना क्या बनेगा? अल्लाह तबारक व तआला जी जी, और ऊपर वाला हजरत जो फेल के साथ रज़क़कुमुल्लाह, इसमें भी मंसूब मुंतसिल हो गया ना। हाँ मतलब मंसूब मुत्तसिल, जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो फेल के साथ आएगा जमीर वो मंसूब मुंतसिल होगा। ठीक है, वो मंसूब मुत्तसिल होगी, वो मफ़ूल बिही होगी। ठीक। जी ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला पकड़ नहीं फरमाएगा तुम्हारी, ठीक है जी, बिल्लग़्व फ़ी ऐमानिकुम, बेमाना पर, यानी क्या मतलब इसका बा मुहावरा तर्जुमा यूँ बनेगा कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी फजूल कस्मों में नहीं पकड़ेगा, अलबत्ता उन कस्मों पर गिरफ्त फरमाएगा जिन्हें तुम मजबूत कर लो। तो ऐसी कसम का जो कफारा है, हम फिर आगे आगे आते हैं, सॉरी अच्छा ये पीछे में चले गए। हाँ आगे यानी क्या है कि उन कसमों पर गिरफ्त फरमाएगा जिन्हें तुम मजबूत कर लो। तो ऐसी कसम का कफारा 10 मिस्कीनों को इस तरह का दरमियाने दर्जे का खाना देना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। अब हम जो है ना क्या है कि लफ्जी तहकीक की तरफ दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर देखो फ़ी ऐमानिकुम में भी जो ज़मीर है, फ़ी ऐमानिकुम में ज़मीर है। जी अमीर मोहम्मद साहब आप बताएंगे कि ऐमानिकुम में कौन सी ज़मीर है? मेरी आवाज़ मंसूब मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है। जी अल्लामा रिजवान साहब आपने जो है ना क्या है कि हाथ ऊपर किया जी। जी जी, ये जो है मजरूर मुत्तसिल है, क्योंकि इससे पहले फी आ रहा है हरफ जार। मजरूर मुत्तसिल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मजरूर मुत्तसिल तो है, लेकिन जो आपने वजह बताई है ना वो दुरुस्त नहीं है इंजीनियर रिजवान साहब। इसकी वजह पता है क्या है? जी 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 इसकी वजह आप याद रख लें कि किसी भी जी इस्म के साथ, किसी भी जी इस्म के साथ जो ज़मीर होगी वो हमेशा मजरूर मुत्तसिल होगी। जी जी। अच्छा, वो मुजाफ मुजाफ इले शायद बनेगा इसमें। हाँ यानी जिस भी इस्म के साथ ज़मीर होगी वो ज़मीर हमेशा जी जी मजरूर मुत्तसिल होगी। तो आयमान चूँकि जो है ना जी क्या है कि ये जमा है और इस्म है, इस जी वजह से जो है ना क्या है कि जो मजरूर मुत्तसिल है। नहीं समझ में आई बात जी? जी हाँ जी जी वला जा गई। की जो वला की युआखिदुकुम, तो अब यहाँ पर देखो युआखिदुकुम में दोबारा जो है ना कुम ज़मीर आई, ये भी मजरूर मुत्तसिल है और मंसूब मुत्तसिल है। ये भी मंसूब मुत्तसिल है, जैसा ला फेल के युआखिदुकुम, साथ है। हाँ फेल के साथ है। बिमा अकदतुम ये अयमान, इमरान भाई, ये युआखिज़ु में मंसूब नसब किस जगह पे आ रहा है? युआखिज़ु में तो पेश नहीं है। हाँ बिल्कुल पेश है, लेकिन आपको पता है कि ये जो ज़मायर हैं ये मबनी उल असल के मुशाबे हैं। जी जी मबनी पर तो मैं आपको पता है कि इस पर जो है ना क्या है कि जो उसका अपना इराब है वही रहता है, उस पर रफ़ा ज़म्मा वगैरह नस्ब नहीं आता, यानी उनके जी। उनके आखिर के हालात नहीं बदलता। यो आखिरों को हम बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कुम की बात कर रहे हैं। यो आखिरों की हम बात ही नहीं कर रहे, हम कुम की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुम में भी तो पेश आ रहा है, नसब तो कम तो तो नहीं आ रहा। नहीं युआखिज़ु कुम कुम है। कुम तो है, लेकिन ये हाँ मबनी है, ये मबनी है। और जी जी मबनी का आखिर जो है मुख्तलिफ वाव मिलाने की वजह से तब्दील नहीं होता, ये हमेशा कुम रहेगा। देखो ना सही यहाँ पर सही। यानी आयमान फेल कुम में मंसूब मुत्तसिल होगा और इसम मजरूर मुत्तसिल होगा। हाँ इस्म के बाद अगर आएगी तो मजरूर। जी लतीफ़ साहब आपने हाथ ऊपर किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये एक फ़िक़्ह का मसला हो रहा, तो आप इसको वजाहत फरमा दे तो हम सबका फ़ायदा हो जाएगा कि कसम हाँ के जी हाँ ऊपर जी। जो है, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ होती रहती है। हाँ कसम पे अब देखो ना यहाँ पर तो सीधा साधा बिल्कुल लिखा हुआ है। आम तौर पर इंसान जो है ना क्या है कि ये जब कसम उठाते हैं, ख़ास करके जो अमीर लोग होते हैं वो अपने जो है ना क्या है कि सिर्फ अना की वजह से वो बाज़ औक़ात ऐसी कसम उठा बैठते हैं कि जिसका पूरा करना जो है ना क्या है कि उनके लिए मुश्किल बन जाता है, फिर वो तोड़ देते हैं। तो फिर उसके लिए ये कुरान पाक में वाज़ेह है कि भाई आप जो है ना क्या है कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं, उस हिसाब से कि जो आप घर वालों को खिलाते हैं। अगर आप घर वालों को अच्छा खाना खिलाते हैं तो फिर उनको भी अच्छा खाना खिलाएं, और अगर जो है ना क्या है कि जिस हिसाब से आपके घर में पकता है उस हिसाब से आपको खाना खाएं। लेकिन एक बात यही है कि जितना भी हो सके इंसान कसम न उठाए। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है
کہ انسان کے ذمے میں نا دیکھو یہ تقریباً 3-4 چیزیں رہ جاتی ہیں۔ نمبر 1 روزہ، روزہ انسان کے ذمے میں، چونکہ روزہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان قضا نہیں کر پاتا جو اس نے رمضان شریف میں قضا کیے تھے۔ نمازوں کا تو انسان کے اوپر وزن رہتا ہے، تقریباً زندگی میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے قسم کا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ انسان کے اوپر جو ہے وزن رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا بھی رہتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، نظر وغیرہ کا۔ بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں، حتی الامکان آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو آپ اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، کوئی فضول بات بھی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا خدا نخواستہ ایمان جاتا رہے، یا پھر آپ کوئی قسم ایسی اٹھا بیٹھیں کہ جس کا پورا کرنا آپ کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ممکن بھی نہ ہو، اور اس کے بعد پھر آپ حالف بن جائیں، حانث بن جائیں، اور پھر آپ قسم کا کفارہ بھی ادا نہ کریں، تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایک قسم کا گناہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک اس سے جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک ارشاد فرمایا او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ان 10 کو کیا کرنا ہے، کسوتہم۔ اب یہاں پر یہ کسوتہم، یہ کسوت جو ہے نا کیا ہے کہ اسم ہے، اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ضمیر آئی ہوئی ہے۔ کون بتائے گا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے کہ منصوب متصل ہے؟ یہ کوئی بتائے گا؟ مجرور اگر متصل ہے، اسم ہے تو مجرور متصل ہوگا۔ مجرور ہاں مجرور، متصل ہے، جی ٹھیک ہو گیا بالکل، کیونکہ یہ اسم ہے۔ اور تحریر اسم رقبۃ، ہے ہاں۔ یا ہاں، اور تحریر رقبۃ یا ایک جو ہے نا کیا ہے کہ غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو شخص ان تینوں پر قدرت نہ پائے تو پھر کیا کرے، ذالک کفارۃ ایمانکم، تو پھر وہ جو ہے نا 3 دن روزے رکھے، اور یہ کفارہ ہے جو ہے نا کیا ہے کہ تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حانث ہو جاؤ، جب تم قسم کو توڑ دو۔ حضرت یہ سبب کیسا ہوتا ہے کہ قسم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو قسم اٹھائیے یہ اس میں مطلب مجھے یہ کرنا ہے اور اس میں نہیں کرنا ہے؟ بعض اوقات بعض یوں ہوتا ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سادی مثال دے دوں کہ اکثر طور پر جو امیر ہیں یہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی ایک میرا نوکر تھا، وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو جب چھوڑ کے چلا گیا تو میں نے قسم اٹھا دی کہ اب اس کو میں دوبارہ واپس نوکری پہ نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں واپس اس کو نوکری پہ نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بھائی اس کے پاس چند آدمی آ گئے، اس نے کہا یار بیچارہ غریب ہے، اس کو آپ دوبارہ رکھ لیں۔ اب اس نے دوبارہ رکھ لیا تو اب ظاہر بات ہے اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس قسم تو کے حضرت لیے ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا نوشین بہن، ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قسم تو صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، اللہ قسم تو اللہ کی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اس نے خدا نے ہاں یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں اس آدمی کو دوبارہ ڈیوٹی پہ نہیں رکھوں گا۔ اب اگر وہ ہاں دوبارہ تب ہم رکھ پہ لیتا ہے، کفارہ لازم ہوگا، تب ہاں جی، ہاں کفارہ جی، لازم ہوگا۔ ہاں جی، جی جی تو ٹھیک۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا قسم اٹھانی بھی نہیں چاہیے، اور وہ جو قسم اٹھائے گا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا اللہ کے علاوہ، یا جو ہے نا کیا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ۔ حضرت ٹھیک ہے نا؟ ہمارے طرف نا لوگ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنی ہے، ایسا بولتے ہیں، ہاں ہاں، تو اور ایسا ہی بولتے جی۔ قرآن پاک کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ محمود بھائی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں بھی کھائی ہوئی ہیں، ہاں یہ اس میں کافی بحث ہے، یعنی ایسی مطلب بات یہ نہیں ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہستیوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اچھا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی جتنا انسان سے ممکن ہو سکے قسم کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی زبان ہی ایسی ہونی چاہیے، آپ کی زبان ہی جو ہے نا کیا ہے کہ ساکھ کے برابر ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے ایک مرتبہ بات کہہ دی تو لوگ کہیں نہیں جی یہ بندہ سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آگے چلو جی، اب جی کافی بالکل صحیح۔ ہاں جی آگے چلیں جی۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد لعلکم میں جو ضمیر ہے یہ کون بتائے گا؟ لعلکم میں کون سی ضمیر ہے؟ منصوب سر، منصوب متصل ہے سر، منصوب متصل ہے جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ اور کوئی ہے کوئی بتائے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
جی سید سفیان صاحب یا لاللہ ہے نا، لاللہ اس میں بالفعل کی وجہ، اللہ فعل کی وجہ سے لعل فعل ہے، نہیں 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 نہیں، ایک منٹ، لعل کیا ہے؟ اس میں منصوب ہے حضرت۔ ایک منٹ انجینئر صاحب، ایک منٹ صرف میں لاللہ یہ جو ہے کہنا نا چاہوں گا تاکہ وہ اپنے ان کا کانسیپٹ کلیئر جائے ہیں جی۔ یہ حضرت یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ میں امید کرتا ہوں، اللہ یہ اس میں تمنی یا ترجیح استفہام ایسے نہیں کچھ ہوتا ہے آیا، اس میں تعجب ہے، اچھا اس میں ایک تعجب منٹ ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ ابھی آپ مائک سارے منہ ڈالیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ رضوان صاحب صحیح بتا رہے تھے کہ یہ جو لعل جو ہے نا، یہ لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں۔ تو چونکہ کم جو ہے نا لعل جو ہے نا ان کا اسم بنا، تشکرون جو اس کی خبر بنے گی۔ جی رضوان صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ حضرت میں بھی یہی کہہ رہی جی تھی جی کہ جی جی جی۔ علم ٹھیک سے ہے، اس وجہ سے اپنے اسم کو جو ہے نا چلے وہ آگے چلتے ہیں۔ چلو یا تو ایھا حضرت الذین اگر یہ اسم ہوا تو مجرور متصل ہوگا نا پھر؟ نہیں یہ اسم نہیں ہے نا، یہ لعل حرف اسم ہے، نہیں ہے، لعل حروف اسم نہیں ہے، اچھا اچھا لعل جو ہے اس کا فاعل ٹھیک، ہے، لعل اس کا عامل ہے۔ تو منصوب متصل ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہاں ہاں آگے اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور جو ہے نا کیا ہے کہ قسمت معلوم کرنے کے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، قسمت جو معلوم کرتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات ہے، ازلام نجومی سب، کہتے ہیں، نجوم۔ نجومی یعنی قسمت معلوم کرنے کے تیر، قسمت معلوم کرنے کی جو تیر ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ بھی ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے، فجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اب یہاں پر دو ضمیریں آ گئی ہیں، ایک فجتنبوہ میں، دوسرا لعلکم میں، لیکن یہ دونوں منصوب متصل ہیں۔ پہلی منصوب متصل اس لیے ہے کہ وہ فعل کے بعد واقع ہوئی ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، اور دوسرا جو لعلکم میں جو کاف ضمیر ہے، تو کم ضمیر ہے، یہ آپ نے جو ہے نا کیا ابھی جو ہے نا پڑھا کہ یہ جو ہے نا لعل کا اسم بن رہا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا بنے گا، اس کا معنی دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ بھائی شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک ہیں، شیطانی کام ہی ہیں، تم تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بھئی تمہارے درمیان، یعنی شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ رہے، تمہیں کینہ ڈال دے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو؟ مطلب کیا ہوا کہ وہ تمہیں اگر نماز سے روکتا ہے تو تم اللہ سے تم نماز سے رک جاؤ گے، یا اگر وہ تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے تو پھر کیا تم رک جاؤ گے؟ کہتے ہیں واطیع اللہ، اللہ تبارک فرماتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول، کہ بھائی تم اللہ اور رسول اور اس کے رسول کی تم کیا کرو، اطاعت کرو، واحذروا، اور ہوشیار ہو جاؤ۔ ہوشیار ہو جاؤ کا مطلب، اس کا واحذروا کا معنی بنتا ہے بچو، بچو کا مطلب یہ کہ ہوشیار رہو، چوکنے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر جاؤ، مطلب یہ کیا مطلب ہوا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی شیطان ہمیں اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ نماز سے روک رہا ہے، اور آپ پھر بھی جوا کھیل رہے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے نا کہ شراب پی رہے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کہانت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پہنچانا ہے، واضح پہنچانا ہے بس، آگے پھر جو تمہاری جو جزا ہوگی وہ پھر وہ جو ہے نا کہ اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، کہتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی بنے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر آخری چھوٹا سا سوال ہے میرا، لطیف صاحب سے سوال ہے۔ جی لطیف صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو محسنین ہے یہ ترکیب جی میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ ترکیب کے یہ اس میں مفعول ہے، مفعول وہی واقع ہو رہا ہے۔
جی نوشین بہن آپ کیا کہیں گے؟ مفعول. جی حضرت میں بھی یہی کہوں گی، یہ مفعول بھی ہے. تو اس کا اعراب کیا ہے؟ مفعول بھی کا اعراب تو منصوب ہوتا ہے نا مفعول بھی. ہاں تو اب اس کا یہ محسن اس متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن کی 16 اقسام میں کون سی قسم ہے؟ ہاں حضرت اقسام ایک دو یاد دلائیں. اقسام جیسے مفرد منصرف صحیح ہو گیا، مفرد منصرف جار مجرور صحیح ہو گیا. اسماء اس طرح سے نہیں. جی رضوان صاحب آپ کو کچھ پتا ہے اس بارے میں؟ حضرت یہ کس میں سے یہ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ جو آیا ہے اسی وجہ سے منسوب ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن میرا مقصد اصل پوچھنے کا پتہ ہے کیا ہے؟ میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو اس متمکن کی 16 اقسام یاد ہیں؟ وہ تو یاد نہیں. یاد پتا نہیں اب کیوں یہ میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ بھئی آپ نے اس متمکن کی ایک قسم پڑھی ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم پڑھیے. جی بالکل پڑھیے. تو اب یہ اصل میں تھا، سالم ہے. یہ اصل میں محسنون تھا. جی محسنون تھا. جی تو اب اس کا اعراب بتائیں گے آپ؟ جی اعراب کیا ہے؟ واو حالت رفی بتاتا ہے، یہ جو ہے حالت نسبی اور حالت جزی بتاتا ہے. ہاں تو حالت رفی اس کی واو ماقبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی طرف. مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف جو ہے نا کہ آئے کے نمبر یہ کون سی تھی؟ 558 ہے نا، یا 557 557 جی حضرت. باب المستحاضۃ الفصل الاول، باب المستحاضۃ ہیں. اچھا یہ ایک جو ہے نا آپ کو، اور چلو آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں، صرف چھوٹا سا سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ باب المستحاضۃ اس کو پڑھیں گے یا باب المستحاضۃ پڑھیں گے یا باب المستحاضۃ پڑھیں گے؟ اس کا کیا اعراب پڑھیں گے؟ باب ال پڑھیں گے. کیوں؟ مضاف بن رہا ہے، مضاف علیہ. نہیں وہ تو بن رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ باب پر کون سا عامل ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے؟ باب المستحاضۃ پڑھیں گے. نہیں وہ تو ہے، پڑھیں گے تو صحیح، لیکن کس وجہ سے پڑھیں گے؟ مبتدا بن رہا ہے اسی لیے. جی باب تو مبتدا بن رہا ہے خبر اسی لیے. لطیف صاحب اس کی خبر مستحاضہ بنے گا. مستحاضہ اس کی خبر ہے. نہیں سنو نا ذرا سنو. یہ جو مستحاضۃ ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ تو جو ہے نا کہ باب مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ یہ اگر تو آپ کہتے ہیں یہ مبتدا بنیں گے تو اس کی خبر کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی آپ کا سوال سمجھ میں آ رہا ہے. آپ یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ بتائیں باب آپ کیوں پڑھیں گے؟ اگر یہ مضاف علیہ مبتدا بن رہا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ تو یہ بات کر رہے ہیں نا آپ. تو حضرت یہ نکرہ ہے حضرت، یہ بابن ہے، یہ نکرہ ہے. تو اس میں چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے ایک ہی پیش آئے گا، تو بابل پڑھیں گے. اس لیے وہی تو پیش کیوں پڑھ رہے ہیں اس پر؟ وجہ تو یہ ہے سوال یہ کہ پیش کیونکہ حضرت یہ مضاف جو ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے، اس میں تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے. نہیں یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے. چلیں ابھی آپ سن لیں نا. چلیے آپ سن لیں، ابھی آپ کے لیے فائدے کی بات ہے. اس کو آپ نا اپنے پلوں میں باندھ لیجئے. اصل میں یہاں پر باب الاستحاضہ ہو یا جس طرح الفصل الاول ہے، اس پر دو قسم کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. اس کو باب المستحاضات بھی پڑھ سکتے ہیں، باب المستحاضات بھی پڑھ سکتے ہیں. باب المستحاضات پڑھیں گے تو پھر اس کی ترکیب یوں بنے گی، کیسے کہ حاذا اسم اشارہ، حاذا اسم اشارہ مرفوع محلن مبتدا، یعنی اصل میں عبارت تھی حاذا باب المستحاضات. یہ اصل میں عبارت کیا تھی؟ حاذا باب المستحاضات.
کہ یہ اس مستحاضہ کا باب ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ جی جی ہاں اگر تو جو ہے آپ کو آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے آپ نے ایک بات پڑھی ہے کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے. تو چونکہ اب جی باب جی المستحاضات جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو ترکیب میں واقع نہ کریں تو یہ کیا بنے ہوں گا؟ یہ تو پھر مبنی بنے گا. پھر ہاں صحیح ہے. یہ تو ہے کیا؟ یہ تو مورب ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے اس کے پیچھے ہم اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے حاذا باب المستحاضات. جب ہم یا ترکیب گے. ہاں جب ترکیب کریں گے یا پھر اس پر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرا اعراب باب المستحاضات پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ اعنی جو ہے نا فعل مضارع ہے. اعنی جو ہے نا اس کا فعل مضارع نکالیں گے میری مراد جو ہے نا یہ باب میری مراد مستحاضہ کا باب. تو اعنی حضرت باب جی اگر پھر جو یہ ہم ترکیب کر رہے ہیں حاذا باب المستحاضتی ہاں تو اس میں حاذا ہمارا ہو گیا اسم مبتدا مبتدا ہاں باب المستحاضتی باب مضاف المستحاضت. اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کے المستحاضت مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر ہوگی مبتدا کی. ٹھیک ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. صحیح ہاں اچھا ٹھیک ہے نا جی. صحیح ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ابھی پرفیکٹ. جی یہ سب کو سب بھائیوں کو سمجھ میں آئی بات یہ؟ جی جی ہاں بہت اچھی بات آگے بتائی آگے حضرت نے. بہت مطلب جی آگے چلیں. الفصل الاول میں یہ بھی اسی طرح بنے گا. کیسے؟ هذا الفصل الاول. ٹھیک ہے نا. هذا فصل الاول کہ یہ جو ہے پہلا فصل ہے. یعنی اس کو بھی یہ بنے گا. چلو آگے چلتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ لیٹ ہو جائیں گے. کافی لیٹ ہو گئے ہیں. اب ہمارا پہلا سبق بڑی مشکل سے ہوا ہے اور آگے جو ہے کیا ہے کہ 9 بجنے والے ہیں. پھر نماز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے. پھر جلدی کرنا پڑتا ہے. جی آگے چلتے ہیں. انا عائشہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ابی حبیش الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ افاد الصلاۃ فقال لا انما ذلك عرق وليس بحیض فاذا اقبلت حیضتك فدع الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی. نے کہا جی بھائی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولی کہ یا رسول اللہ میں استحاضے والی عورت ہوں. کہ میں اس طرح عورت ہوں کہ پاک ہی نہیں ہوتی. فلا اطہر کہ میں پاک میں نہیں ہوتی. تو آپ نے جو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فادو الصلاۃ کہ میں جو ہے نا کیا ہے کہ تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ افادو الصلاۃ کہ میں نماز چھوڑ دوں؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تو رگ ہے حیض نہیں. انما ذالک عرق یعنی یہ کیا ہے کہ یہ رگ ہے. رگ کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے رگ کٹنے سے. یہ تو رگ ہے حیض نہیں ہے. فائدہ کہتے ہیں کہ فائدہ اقبلت کہتے ہیں کہ جب تمہارا حیض آیا کرے مطلب یہ کہ جو تمہارے مخصوص دن ہیں وہ جو ہے نا کیا ہے کہ دن آ جائیں فدعی الصلاۃ پھر تم جو ہے نا کیا کہ نماز کو چھوڑ دو. یہ دعی جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے. دعا دعو دعی جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے. تو پھر جو ہے نا نماز کو فائدہ ادبرت کہتے ہیں اور جب چلا جائے تو خون دھو ڈالا کرو پھر نماز پڑھ لیا کرو. مطلب یہ کہ وہ جو تمہارے مخصوص دن ہیں جب آ جائیں تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ نماز چھوڑ دیا کریں. جب جو ہے نا وہ مخصوص دن چلے جائیں تو پھر آپ خون دھو لیا کریں اور پھر اس جگہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کپڑا وغیرہ یا کپاس یا جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی اور چیز رکھ کر آپ جو ہے نا کیا کہ نماز پڑھ لیا کریں. اس کے بعد نمبر 2 کہتے ہیں یہ حدیث دوسرا فصل ہے. دوسرا فصل ہے جی
روایت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن زبیر سے، اور وہ جو ہے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہا کانت تستحاذ، وہ کیا ہو گئی تھی، وہ جو مستحاضہ ہو گئی تھی۔ فقال لها النبی صلی اسود یعرف فامسکی عن الصلاة فاذا کان الاخر فتودی وصلی فانما هو ارق۔ یہ بھی حدیث شریف جو ہے کہ اسے ملتی جلتی ہے، روایت عروہ بن زبیر سے، اور وہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ مستحاضہ ہو جاتی تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو وہ کالا خون ہوتا ہے جو پہچان لیا جاتا ہے، تو یعرف کا معنی ہوتا ہے پہچان لیا جاتا ہے۔ فاذا کان ذالک، تو جب یہ ہو فمسکی عن الصلاۃ، تو وہ جو ہے کہ نماز سے رک جایا کرے، جب جو ہے کہ یہ ہو تو نماز سے رک جایا کرے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب جو ہے کہ وہ چلا جائے، جب کہنے فاذا کان الاخر، جب دوسرا ہو تو وہ وضو کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ وہ رگ ہے۔ آگے جو ہے کہ ایک اور حدیث شریف ہے، ان ام سلمہ قالت ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاستفتت لها ام سلمہ رسول الله صلى فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كان تهيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستبشر بصوب ثم للتسلی۔ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون گراتی تھی، یہ کہنا کہ ان امرأة كانت تهراق الدم، یعنی خون گراتی تھی۔ اس کے متعلق حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ رات دن مہینے کے گن لے، رات دن جو کیا ہے کہ مہینے کے گن لے جن میں اس بیماری کے لگنے سے پہلے حیض آتا تھا، قبل ان یصیب، اس سے پہلے جو ہے کہ حیض آتا تھا تو مہینے میں اتنے دن نماز چھوڑ دے، فلتترک الصلاۃ قدر ذالک، پھر اس کے مطابق جو ہے کہ چھوڑ دے۔ پھر جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کرے اور کپڑے کا جو ہے کیا ہے کہ وہ تہ بند باندھ لے، کوئی کپڑا باندھ لے، ٹھیک ہے، پھر نماز جو ہے کیا ہے کہ وہ پڑھتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے کیا ہے کہ مستحاضہ جو عورت ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو پاکی حاصل نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرے کہ جو حیض کے دن ہیں ان میں جو ہے کیا ہے کہ نماز سے رک جائے، اور جو حیض کے دن نہیں ہیں اس میں پھر کیا کرے کہ جو خون آ رہا ہے اس کی جگہ پر وہ کپڑا وغیرہ رکھ دے، تاکہ جو ہے کیا ہے کہ وہ دوسرے کپڑوں وغیرہ کو نہ لگے، نماز پڑھتی رہے تو اس کی نماز جو ہے کیا ہے کہ ہو جائے گی۔ اب جو ہے کیا ہے کہ اذان کا بھی ٹائم ہونے والا، اب ہم دوسری کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ شرح میں تعامل وغیرہ جو ہے نا وہ پڑھانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں پھر وہ لیفٹ کر گئے۔ اب ہم باقی کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ نحمیر میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ کسی کو کچھ علم ہے؟ حضرت نوے میر تو ہم نہیں پڑھتے۔ اچھا وہ دوسری کتاب سے ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آگے میرے خیال ہے بہار شریعت ہے۔ بہار شریعت یہ کون سا تھا؟ میرے خیال میں یہ تھا غسل کے مسائل تھے، غسل کے مسائل تھے نا۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے حضرت؟ یہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یہ تھی نا حضرت؟ یہ تو چل رہا تھا نا، یہ تو میرے خیال سے کافی پڑھ چکے ہیں۔ کہاں تک مطلب یہ پڑھ چکے ہیں؟ یہ آپ آگے جائیں، آگے
कितना आगे, मतलब ये मैं ये कर रहा था ना, कौन सी बात चल रही थी? अच्छा, जो गुस्ल को जो चीजें, जिन चीजों से गुस्ल जो है वो फासिद हो जाता है, उसका बयान पढ़ा था, हजरत ने बोला था उसको पूरा पढ़ के आइएगा। हाँ वो मुझे याद है, बिल्कुल याद है। अब हम जो है ना करेंगे पानी के बयान से पढ़ेंगे हम। जी हाँ, पानी के बयान से पढ़ना था। हाँ पानी के बयान से पढ़ना था, जो मुझे याद है, क्योंकि वादर साहब ने कहा था कि आप जो है इसका खुद मुताला कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी भी थी कि हमारी बहनें भी हैं, तो इस वजह से जो वो बातें करना मुनासिब नहीं था। इस वजह से जो है ना कि मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि आप करके आना, जो है कि इसका मुताला करके आना। चलो जी आगे चलते हैं। पानी का बयान, अल्लाह जल्ल फरमाता है, वह अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, यानी आसमान से हमने पाक करने वाला पानी उतारा। और वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए माअन लियुतहिरकुम बिही वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, यानी आसमान से तुम पर पानी उतारता है कि तुम्हें उससे पाक करे और शैतान की पलीदी तुमसे दूर करे। हदीस शरीफ है, ये हदीस शरीफ क्या है कि हम एक बरकत के तौर पर पढ़ लें। वैसे हमारा मसला ये है कि हम मसाइल से बात करें। हदीस है इमाम मुस्लिम, हदीस इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में कोई शख्स हालत जनाबत में रुके हुए पानी में न नहाए, यानी जो शख्स जिस पर गुस्ल फर्ज है तो वो रुके हुए पानी में न नहाए, यानी थोड़े पानी में जो दाह न हो। दाह दरदा बहते पानी के हुक्म में है। लोगों ने कहा कि तो ए अबू हुरैरा कैसे करे? कहा कि उसमें से ले ले, मतलब ये पानी उसमें से जो दाह दरदा से कम है उसमें से पानी ले ले और फिर अपने जिस्म पर बहाए। जैसे दाह दरदा उसको कहते हैं दाह दरदा, ये जो है फारसी का लफ्ज है। दाह का माना होता है 10, दर माने में, दा माने दांत, यानी 10 में, मतलब ये कि 10 हाथ जो है ना चौड़ा, 10 हाथ लंबा। तो दांत 10 को जब हम 10 में जो है ना क्या है कि हम ज़रब देंगे तो ये जवाब आएगा 100। तो इसको दाह दरदा कहा जाता है। अक्सर तौर पर जो है ना क्या है कि ये पुरानी मसाजिद वगैरह जो हैं उसमें दाह दरदा बना हुआ है। ये जो है ना क्या है कि हज़रत सुफियान साहब या लतीफ़ साहब आपने देखे हैं कभी ये? जी जी हजरत, जी, मैंने काफी देखा है देखे। एक मस्जिद में जो है ना वो उस तरह से हाँ बना हुआ है। जी जी, बहुत हमने ये मतलब जी। अच्छा, हदीस नंबर 2, सुनन अबू दाऊद तिरमिज़ी में हुक्म बिन हकम बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे कि औरत की तहारत से बचे हुए पानी से मुर्दा जो है कि मर्द वुजू करे, यानी ये औरत की तहारत से, औरत की तहारत जो है ना अगर औरत हासिल कर ले तो उसके बाद जो उससे पानी बच जाए तो आपने फिर ये मना फरमाया है कि उसे वुजू मर्द ना करे। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वो पानी हराम हो जाता है कि औरत अगर औरत ने वुजू कर लिया या औरत ने तहारत हासिल कर ली तो अब वो पानी नापाक हो गया। नापाक नहीं होगा। अगर कोई वुजू करेगा तो उसका वुजू तो हो जाएगा, लेकिन ये मकरूह है, ये मकरूह है। बात समझ में आ रही है जी? जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, जी जी आ रही इसमें है। औरत के बचे बिल्कुल। हुए, हाँ जी। इमाम मालिक और अबू दाऊद जो है ना क्या है कि तिरमिज़ी ये जो है ना क्या है हज़रत अबू हुरैरा रिवायत है रावी के औरत एक ये शख्स ने मतलब रसूलुल्लाह, औरत के लिए, औरत का बचा हुआ, बाकी जो मर्द का बचा हुआ है तो उससे औरत करे, मतलब हाँ मर्द औरत कर की। सकती है, हाँ हाँ उससे औरत कर सकती है, सही है सही उससे है। औरत कर सकती है, उससे औरत कर सकती है। औरत अच्छा और इसमें, मर्द भी कर सकता है, मर्द के बचे हुए पानी से मर्द भी कर सकता है। हाँ मर्द भी कर सकता है। अच्छा इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि माज़ अल्लाह औरत की यहाँ पर तौहीन है। यहाँ पर जो है ना क्या है कि औरत की तौहीन मुराद नहीं है कि औरत के बचे हुए पानी से मर्द वुज़ू ना करे, या औरत की तौहीन मुराद नहीं है। यहाँ पर एक हिकमत है, इस वजह से जो है ना क्या है कि ये मना किया गया है। अच्छा समझ? मतलब वो तो नहीं नहीं, दीन तो कभी हकीर करेगा ही नहीं ना, वो तो जाहिर बात हाँ है। जी 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 हाँ जी हाँ जी। बाज़ औक़ात जो है ना इस जैसी अहादीस जो है, इस जैसी अहादीस को गैर जी मुस्लिम जी, जो है ना क्या है कि लेकर वो बड़ा एतराज़ करते हैं मतलब कि ये जैसे कुछ भी। औरत आधी, औरत की अक्ल आधी है तो इससे मतलब ये तो नहीं है ना, फिर वो जब इंसान पढ़ता है समझता है तो उसकी तफसीर। एक मिनट, ये फिर आज़ान हो जाए तो फिर मैं आता हूँ, एक मिनट से आज़ान हो रही है, आज़ान का जवाब देना।
जी जी, मेरे ख्याल से हजरत ने आवाज बंद की हुई है। अज़ा हो रही, अज़ा के बाद में आवाज खुद खोलेंगे मूल साहब। जी जी। हाँ जी, हमारे यहाँ अजान तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं ये बयान कर रहा था कि देखो ना, ये जो औरत की जो तहारत से जो पानी बचा हुआ होता है ना, उससे जो है आदमी का वुज़ू ना करना, ये इसलिए नहीं है कि माअल्लाह, ये इसलिए नहीं है माअल्लाह कि औरत में किसी चीज़ की कमी है, लेकिन इसमें एक हिकमत है जो है ना, क्या है कि जो फुक़हा किराम या इस तरीके से जो उलमा किराम लोग कहते हैं कि अक्सर तौर पर यूँ होता है कि जो औरत है वो पाकी की हालत में बहुत कम रहती है, पाकी की हालत में जो है ना क्या है कि बहुत कम रहती है। इस वजह से जो है ना क्या है कि उसके मना भी किया गया। और भी जो है ना क्या है कि और भी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सही। इसमें ये है कि एक तो ये है ना कि इसका मतलब मादल्ला हरगिज़ ये नहीं है कि मर्द की शान इतनी बड़ी है कि औरत उससे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। आगे चले हजरत जी। ये फेमिनिस्ट जो होते हैं ना, ये वो जब हदीस पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही सोचेंगे। हाँ हाँ, जाहिर बात है, ये तो जो है ना क्या है कि शैतान इस तरह गुमराह करता है ना लोगों को। असल में ये सारी बात आएगी ना इल्म से, तो वो जाहिर बात है जो जिसका इल्म जिसने हासिल किया होगा उसी लेवल का सोचता है ना। हाँ, ये बात है। अक्सर तौर पर जो है ना क्या है कि औरत का पाक रहना बहुत कम होता है, हम्म। मतलब ये कि ना काफ़ी हद तक जो है ना क्या है कि वो बेचारी कोशिश तो करती है, लेकिन ये है कि उसका क्योंकि बाज़ बच्चे औक़ात। इसमें जो है ना, जैसे बच्चे की पैदाइश हो गई, जैसे हेज के हाँ जी, मामला तो हाँ दूसरे जी, हाँ और जी, मामला तो, ये हाँ अंडरस्टूड बात है, ये सही बात है, जी, ठीक है। जी, जी, आगे चलें जी। अच्छा, तीसरी नंबर हदीस है कि इमाम मालिक और जो है ना अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा-सा पानी ले जाते हैं, तो अगर उससे वुज़ू करें, प्यासे रह जाएँ, तो क्या समंदर के पानी से हम वुज़ू करें? फरमाया उसका पानी पाक है और उसका जानवर मरा हुआ हलाल है, यानी मछली भी हराम है, हलाल है। यानी समंदर का जो पानी है, ये समंदर का पानी नापाक नहीं है, समंदर का पानी पाक है। अगरचे जो है ना क्या है कि उसमें काफ़ी देखो कि सारे जो है गलाज़तें वगैरह या जो भी हैं वो सारी उसमें चली जाती हैं, लेकिन समंदर के पानी को वो कभी भी गलीज़ नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि ऐसा पानी कि जहाँ पर जो है ना क्या है कि आपको उसका रंग और उसकी बू तब्दील हो जाए, तो वो पानी नापाक है। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि धूप के गर्म पानी से गुस्ल न करो कि वो बरस पैदा करता है। यानी धूप के गर्म पानी से मना किया गया है कि उससे वज़ू ना किया जाए। क्यों वज़ू ना किया, उससे मना किया गया है, वो मकरूह है। यानी धूप के गर्म पानी से वज़ू करना जो है ना क्या है कि ये मकरूह है। मेरे ख़्याल में आज तक एक सबक यहाँ तक काफ़ी है। हमारे मेरे जी ख़्याल में जी। सारे सारे सबक हो गए हैं। बाकी ये है कि हाँ, मुफ्ती साहब अभी आए थे, उन्होंने थोड़ा जॉइन किया, लेकिन ये है कि वो फिर फ़ौरन चले गए। शायद जो है मुफ्ती ना क्या है साहब कि तो चेक करने आए होंगे हमें कि वे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, सही कोई बात नहीं है, वो थोड़े जी हमारे जी। चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं अच्छा हजरत, ये मैं ये कह रही हूँ, हमें चेक करने आएंगे कि क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा, नहीं, नहीं, वैसे जो आपने आज जो हुआ उसमें अगर कोई आपको बात समझ में ना आई हो या पढ़ाने में कोई मतलब अ, हर चीज क्लियर है, बस हमारे ऊपर है कि हम इसको थोड़ा जहन में रखें ना, ये सारी चीजें सही क्लियर है। जी, अल्लामा रिजवान साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? हजरत जो वो अभी डिस्कस हो रहा था उस पे एक बात मेरे जहन में आई, वो जो तहारत के पानी से औरतों के बचे हुए तहारत से, हाँ जी, हाँ जी। उसमें मेरे जहन में जो बात